راولپنڈی اسلام آباد اور پشاور سے انتہائی موزون فاصلے پر مردان شہر سے صرف 15 کلومیٹر کی دوری پر تخت بائی کے پہاڑوں میں مہاتما گوتم بدھ کے زمانے کی یونیورسٹی کے یہ کھنڈرات ہیں، جہاں تقریباً 2000 سال پہلے ایک عظیم بدھسٹ شہر آباد تھا۔ اور ہمارا آج کا سفر ہے پشاور سے تخت بائی کا۔ ہم نکل آئے ہیں جی تخت بائی کے لیے۔ ابھی تو بادل بھی نکل آئے ہیں ہمارے ساتھ، تو فورکاسٹ میں تو آج بارش نہیں ہے، لیکن فوگ ہے۔ ہوپ فلی تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو یہ فوگ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تخت بائی تک کا یہ سفر انتہائی آسان ہے۔ پشاور یا اسلام آباد دونوں طرف سے موٹر وے کے ذریعے آتے ہوئے رشگی انٹرچینج سے مردان کی طرف ایگزٹ لے لیں۔ 10 to 15 منٹس میں آپ مردان سٹی میں ہوں گے۔ مردان شہر سے آگے مزید 15 سے 20 منٹ میں تخت بائی تک رسائی بآسانی ممکن ہے۔ ویورز، ہم یہاں پہ پہنچ آئے ہیں تخت بائی، اور سامنے جو پہاڑ ہے ہم نے اس کی چوٹی پہ جانا ہے۔ فرسٹ امپریشن از ریئلی ویری گڈ۔ ابھی تک جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے اس جگہ کو کافی اچھے طریقے سے مینٹین کیا گیا ہے۔ چند سیاح اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آلریڈی یہاں موجود ہیں جی، اور کچھ لوگ ابھی آ بھی رہے ہیں۔ انتہائی صاف ستھری اور کشادہ انٹرنس سے آگے جا کر سٹیپس کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سٹیپس کا یہ سلسلہ آنے والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتا ہے، جہاں اس اینشنٹ موناسٹری کی ریمینز موجود ہیں۔ یہ کم و بیش 500 کے قریب سیڑھیاں ہیں جو محکمہ آثار قدیمہ نے ٹورسٹ کو موناسٹری تک پہنچانے کے لیے بنائی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ سٹیپس کافی کشادہ ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ بچے بھی بآسانی اور بے خطر ان پر چل سکتے ہیں۔ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ان سٹیپس پر جگہ جگہ بینچز بھی لگائے گئے ہیں اور آرام کرنے کی جگہیں بھی موجود ہیں۔ تخت بائی کی یہ تعمیرات، جو کہ اب کھنڈرات کی شکل میں یہاں موجود ہیں، آج سے تقریباً 2000 سال قبل یعنی فرسٹ سینچری میں ان کی تعمیر شروع کی گئی تھی۔ اس وقت اس تمام علاقے پر ایرانی النسل پارتھینز کی حکمرانی تھی، اور انہی پارتھینز کے دور میں بدھزم کی اس عظیم دستگاہ اور اس تعلیمی شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ سیکشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ لائنز کے اندر، یہاں پر کام ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا مینٹین شاید کیا گیا ہے، 1947 ڈیٹ اس پہ لکھی ہے۔ اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو وائٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ریپیئر کیا گیا ہے۔ پہلی صدی عیسوی یا فرسٹ سینچری کے آخر میں یونانی یا گریک نسل کے کشانز نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، اور یہ علاقہ انہی کے زیر تسلط پروان چڑھتا رہا۔ تخت بائی کی تعمیرات کا یہ پہلا سلسلہ سیکنڈ سینچری تک چلا، جہاں اس نے کلمینیٹ کیا ان دا ٹائمز آف کنشکا دی گریٹ، جو کہ ایک انتہائی آرتھوڈاکس بدھسٹ بادشاہ تھا۔ ابھی ہم مین اسٹوپا یارڈ میں پہنچ آئے ہیں۔ یہاں پر موجود اہلکار نے ہمیں بتایا کہ ان بلڈنگز کو پریزرو کرنے کے لیے بہت محنت کی گئی ہے۔ اوریجنل بلڈنگز کو کاپر کی شیلڈنگ سے ری انفورس کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو اسٹوپاز موجود ہیں، ان کے اندر اس وقت کے لوگوں کی ریمینز ہیں، جن کو یادگار کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ جس کا جتنا بڑا رتبہ تھا، اس کا اسٹوپا اتنا ہی بڑا بنایا جاتا تھا۔
گائیڈ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ علامتی سٹوپاز بھی بنائے جاتے تھے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر سٹوپا کے اندر کسی کی ریمینز بھی ہوں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی حد تک ہم ان سٹوپاز کو قبروں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ سینٹرل سٹوپا کورٹ یارڈ کے چاروں طرف چیمبرز ہیں جن میں مہاتما گوتم بدھ کے مجسمے رکھے گئے تھے۔ سن 2007 میں ملحقہ سوات کے علاقوں میں شورش سے قبل یہ مجسمے انہی چیمبرز میں موجود تھے، مگر بعد میں ان کو مختلف میوزیمز میں منتقل کر دیا گیا۔ سینٹرل کورٹ یارڈ سے ہوتے ہوئے ہم موناسٹک چیمبر میں داخل ہوئے۔ اس کے اندر منکس رہتے تھے۔ اچھا، مونکس اس کے اندر رہتے تھے۔ اچھا، یہ ان کا گھر ہوتا تھا۔ اور یہ جو سامنے والا علاقہ نظر آ رہا ہے یہاں پر، تو ادھر ان کی عبادت ہوتی تھی؟ نہیں، عبادت کا جگہ اوپر ہے، یہ مین سٹوپ ہے۔ اچھا، اس میں جو وہ جو اوپر جگہ ہے کلاک وائز طواف کرتے ہیں، جس طرح ہم خانہ کعبہ سے اینٹی کلاک وائز طواف کرتے ہیں، اور بہت بدھ جو لوگ تھے وہ کلاک وائز۔ کلاک وائز۔ اس چیمبر میں اسکوائر شیپ کا ایک تالاب ہے جس کے چاروں جانب ترتیب سے موناسٹک سیلز ہیں۔ یہ تمام سیلز ایک ہی سائز کے ہیں اور ان میں مونکس رہا کرتے تھے۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تخت بائی، ٹیکسلا، خانپور اور سوات سب جگہ پر ایک ہی طرح کے موناسٹک چیمبرز پائے گئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسکوائر شیپ کے یہ کورٹ یارڈز اور مونکس کی رہائش گاہیں ایک یکساں سٹینڈرڈ کے تحت بنائی گئی تھیں۔ سٹوپا کورٹ یارڈ سے باہر نکلتے ہی کانفرنس ہال ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ گندھارا سویلائزیشن کے تمام ریمینز میں کانفرنس ہال کا ہونا انتہائی اہم ہے۔ علمی مناظروں کے علاوہ عین ممکن ہے کہ یہاں طلباء کو تعلیم اور تدریس سے روشناس کرایا جاتا ہوگا۔ کانفرنس ہال کی عمارت کو ری انفورس کرنے کے لیے یہاں پر بندوبست کیا گیا ہے۔ کانفرنس ہال سے باہر کا منظر، جو کہ دوسری پہاڑی کا ہے، اپنے زمانوں میں انتہائی شاندار رہا ہوگا۔ تخت بائی میں تعمیرات کا دوسرا سلسلہ تیسری اور چوتھی سینچری میں کنشکا کے بعد کے کشان حکمرانوں کے دور میں مکمل ہوا۔ کشانز کو ڈیفیٹ کر کے 5ویں صدی میں سینٹرل ایشیا اور ایسٹرن یورپ سے آئے ہوئے ہنز نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ہنز نے پشاور سے لے کر تخت بائی، سوات، ٹیکسلا اور اس سے بھی آگے تک پھیلی ہوئی گندھارا سویلائزیشن کو نیست و نابود کر دیا اور علاقوں کو ویران کر دیا۔ اسی دور میں تخت بائی کی یہ موناسٹری بھی تباہ کی گئی اور اس کا زوال شروع ہوا۔ 7ویں سینچری میں یہ شہر اور عظیم درسگاہ ویران ہو گئی اور اس کے بعد اس موناسٹری میں درس و تدریس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مین موناسٹری سے نکل کر ہم دوسری پہاڑی کی طرف جا چکے ہیں جہاں پر مزید کھنڈرات موجود ہیں۔ اس پہاڑی کے کھنڈرات نسبتاً زیادہ شکستہ حالت میں ہیں۔ یہاں پر کچھ سٹوپاز بھی ہیں، مگر ان کی طرز تعمیر دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمارات اسٹوڈنٹس اور دیگر لوگوں کی رہائش گاہیں رہی ہوں گی۔ یہاں ارد گرد کی پہاڑیوں پر مزید چھوٹی چھوٹی اسٹیبلشمنٹس بھی موجود ہیں، یقیناً ان کا بھی اس دور میں کوئی مصرف رہا ہوگا۔ اس وقت ہیں ہم تخت بائی کے کھنڈرات پہ اور تقریباً 2000 سال پرانے ہیں یہ کھنڈرات۔ بڑا اچھا فیلنگ ہے یہاں پہ، ایک تو یہ جگہ کافی صاف ستھری ہے، بڑا اچھا اس کو مینٹین کیا گیا ہے،
اور مطلب اس کو پریزرو کیا گیا ہے. یہ جگہ تو کافی اچھا انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. ہاں اس میں مزید ان کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ میرے حساب سے کچھ سائن بورڈز ہونے چاہیے, زیادہ سائن بورڈز ہونے چاہیے, کچھ ڈائریکشنل سائن بورڈز. ہاں بالکل, تاکہ وہ انفارمیشن کا پتہ چل سکے. چاہتے ہیں لیکن ہمیں ایکسیس کا پتہ نہیں کہ ہم وہاں پہ کیسے پہنچ سکیں. یہاں پر عمارتوں کا کافی کمپلیکس سلسلہ ہے. ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے. عین ممکن ہے کہ آپ بھی ہماری طرح ان بھول بھلائیوں میں کھو جائیں اور واپسی کا راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے, اور پھر آپ کو بھی شاید ہماری ہی طرح کی حرکتیں کرنی پڑ جائیں. آخر کار ہمیں باہر نکلنے کا راستہ مل ہی گیا اور ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا جاتا ہے. تاریخ کے اس ورثے کو اپنی آنکھوں اور اپنے دل میں قید کیے ہم واپس روانہ ہو چکے ہیں, مگر اس سوچ کے ساتھ کہ اگر ارباب اختیار اور حکومت تھوڑی اور توجہ دیں تو ہمارا ملک ساری دنیا میں ریلیجس ٹورزم, خاص طور پر بدھسٹ ٹورزم کا مرکز بن سکتا ہے. تو ویورز ہم واپس آ گئے ہیں. اٹ از مسٹ گو, آپ لوگوں کو یہاں پہ ضرور آنا چاہیے, اور ونس ان اے لائف ٹائم ایٹ لیسٹ. اچھا ایک چیز میں ایڈ کروں اس میں, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس طرح کی جگہیں اکثر آبادی سے کافی دور ہوتی ہیں, اور یہ جو ہے تقریباً وردان سے 25-30 منٹ کے فاصلے پہ ہے. تو اٹس ویری ایکسیسیبل فار پیپل آف اسلام آباد, پشاور, ایون لاہور آؤٹ سے. چونکہ آپ کو پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کی چوٹی پہ ہی جانا ہے, اور کافی سٹیپس ہیں. شروع میں تو بہت اچھے سٹیپس ہیں, لیکن اگر آپ ساری جگہ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو سم ٹائمز آپ کو ذرا سی مشکل جگہ سے بھی گزرنا پڑتا ہے. تو شوز آپ ایسے پہن کے آئیں جس میں آپ تھوڑے سے کمفرٹیبل ہوں. نیور دا لیس اٹ از اے مسٹ گو, آپ سب کو ضرور جانا چاہیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. لائک ضرور کیجیے گا. تخت بھائی آئیں اور یہاں کے مشہور کباب نہ کھائیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. چلیں آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ہم ذرا لنچ کرتے ہیں.